بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بنیادی طور پر خطا کا پتلا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہیں، بلکہ ان کو غلطیوں کی بجائے غلطان کہنا زیادہ بہتر ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ کا یہی موضوع ہے کہ کفار کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کیا۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 55۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس حوالے سے، حتی، یہاں تک کہ تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، الساعہ، گھڑی، یعنی قیامت، بغتتاً، اچانک، او، یا پھر، یأتیہم، آ جائے ان کے پاس، عذاب، سزا، یومن، اس دن کی، عقیم، جو کہ بانجھ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور کافر اس وحی کے بارے میں ہمیشہ شک و شبے میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا اس دن کا عذاب آ جائے جو کہ انتہائی زیادہ منحوس ہے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر کفار کے اس جرم کا تذکرہ کیا جو بہت سارے جرائم کی بنیاد ہے، اور وہ جرم ہے شک، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور یہ شک ان کا مسلسل جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جز وقتی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ سلسلہ تب تک جاری ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یہ بنیادی طور پر شیطان کی طرف سے غلط گمان ہے جو قیامت تک اس غلط گمان کو ان کے دلوں سے نکلنے نہیں دیتا۔ تو قیامت والے دن اچانک پھر ان پر عذاب آئے گا، اور
اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا ایک جو ایمان لانا ہے یا سمجھنا ہے یہ بیکار ہوگا، اس لیے کہ یہ تکبر کا شکار ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ رب کائنات نے آج تک جب بھی عذاب بھیجا تو وہ عذاب اقوام پر اسی وقت آیا جب وہ اس عذاب سے بے پرواہ اور نڈر ہو گئے۔ دراصل ایسے لوگ پورے فاسق اور اعلامیہ مجرم ہوتے ہیں، اور وہ دن منحوس ہے۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد یوم بدر ہے، بعد نے کہا قیامت کا دن ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہی کا دن ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس پر بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں فرمائی، لیکن ضروری امور ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو مناسبت ہے، جو امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے پہلے کافروں کا ذکر کیا، پھر ایمان والوں کی حالت بیان فرمائی، دوبارہ پھر کفار کا رخ کر لیا اور بتایا کہ چونکہ یہ تمرد کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی چیز کا انکار کرنا چاہتا ہے، جب بھی کسی چیز کو ترک کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی شک ہوتا ہے، اور پھر وہ شک انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں انسان پھر واپس نہیں پلٹتا۔ قیامت آ جائے گی یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، جس طرح کہ امام ابن جریر، امام واحدی، امام ابن عطیہ، امام قرطبی، مادی قریب نے، ابن عاشور وغیرہ نے یہ لکھا ہے۔ امام زمخشری نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ دراصل شک یہ اساس اور بنیاد ہے انکار کی، اور اسی بات کو جب ہم جا کر واحد و تفسیر میں دیکھتے ہیں تو اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک موازنہ کیا ایمان والوں اور کفار کا آپس میں۔ اہل ایمان ان کو ایک ایک چیز پر یقین ہوتا ہے۔ قاعدہ یاد رکھیے، عقیدے کے تمام معاملات وہ غیبی ہیں، اور غیبی امور کبھی بھی عقل کے احاطے میں نہیں آ سکتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ اور اصل ایمان اور اصل یقین شروع ہی عقیدے سے ہوتا ہے، جس طرح کہ امام شوکانی نے فتح القدیر میں لکھا۔ اور پھر معزز خواتین حضرات، انسان کو ہوش اس وقت آئے گا جب قیامت اچانک برپا ہوگی، اور پھر اس وقت انسان کا یقین اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملا وہ یہی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کو شک سے پاک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلا ناغہ آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق مہیا کر رہے ہیں، انتہائی اہم موضوعات پر جمعے کے خطبات مہیا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب یہاں آپ کو ملتے ہیں، پھر مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس آپ کو ملتے ہیں۔ اس چینل کی ترویج و اشاعت یہ آپ کا دینی فریضہ ہے۔
آپ کو کسی موضوع پر معلومات چاہیے، آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اس موضوع پر آپ کو انشاءاللہ مختصر کلپ مل جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔